وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہماری بات ایمان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایمان بننے کا راستہ ہے، جب آتا ہے نا آدمی میں تبدیلی آتی ہے، ہاں آدمی بدل جاتا ہے۔ پھر وہ چار دیواری کی بہو بیٹی کہتی نہیں اللہ دیکھ رہا، وہ چرواہا کہے گا اللہ دیکھ رہا، یہ تبدیلی آئے گی انسان کی زندگی کے اندر۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایمان نماز کی جان ہے۔ کس کی جان ہے؟ ہاں ایک مسافر آیا، بالکل بڑے اچھے بال بنایا ہوا، بڑے اچھے کپڑے پہن کر، گرد و غبار نہیں، بال اس کے اچھے بنے ہوئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا ومل اسلام ومل ایمان ومل احسان وما امارات الساعہ، حضور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ آپ جواب دیتے رہے کہ بالکل سچ کا، بالکل سچ کا۔ اس نے پوچھا ومل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کر، یا یوں سمجھ اللہ تیرے کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ فرمایا خدا کا استحضار آدمی کو بڑی برائیوں سے روکتا ہے۔ ہمارا داریائی کی دنیا میں ایک چور اپنے بچے کو مولوی صاحب کے پاس بٹھایا، او مولوی صاحب پڑھا لو اس کو تھوڑا بہت دین، اس کو بنانے کا چور مولوی صاحب نہیں بنانے کا ہے۔ بیچ میں کہا بس بہت پڑھا لیا، چل بیٹے چوری کرنے جائیں گے، چل۔ اب گئے باپ بیٹے چوری کرنے، اب باپ بیٹے کو ٹریننگ دے رہا، دیکھ بیٹے میں اندر مال چرانے جاؤں گا اور مال تک جاؤں گا، تو خطرہ دیکھنا، الو کی آواز نکال کے بھاگ جانا، میرا انتظار مت کرنا، میں آ کے مل جاؤں گا تیرے سے، اور اگر کوئی خطرہ نہیں دیکھنا خاموش رہنا، ہم دونوں مل کے پھر چلے جائیں گے مال لے کر۔ بیٹے کو باہر کھڑا کیا اور باپ اندر مال تک گیا اور مال تک ہاتھ لگایا، بیٹے نے الو کی آواز نکال کے بھاگا، دور جا کے ٹھہرا، باپ نے بھی مال چھوڑا اور بھاگ کر باہر نکلا اور دور جا کر باپ بیٹے سے مل گیا۔ اب دونوں کے سانس درست ہوئے، بیٹے کو باپ پوچھنے لگا ارے بیٹے کون آیا تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ بولے ابا اوپر والا دیکھ رہا تھا۔ ہے تیری کم بخت کی، تو چوری نہیں کر سکتا، کرے گا چوری؟ ارے بولو نا نہیں کرے گا چوری، اتنی بڑی طاقت ہے۔ اب یہ جو اذان کی آواز سن کے مسجد کے پاس سے گزر جاتا نا، ایمان بننے کے بعد گزرے گا کیا؟ آج اذان کی آواز سن کر مسجد میں دکان پہ بیٹھتا، پھر بیٹھے گا کیا؟ جب نماز آئی، ایمان بننے کے بعد نماز آئی تو اعلان ہوا 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ اب اذان ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ایسی اذان نہیں جیسے ہماری مسجد میں ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بانگی کیا بول رہا، اس کا پیٹ دکھ رہا، اس کا سر دکھ رہا، اس کی کمر میں تکلیف ہے، کچھ بھی نہیں، بس اذان دے رہا کہ رو رہا، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ہاں ایک اذان حضرت بلال کی تھی، 3 میل تک آواز جاتی تھی، 3 میل تک۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان ہوئی، صحابہ نے دھڑا دھڑ دکانیں بند کی، دھڑا دھڑ، جو جس حال میں تھا لپک کر آیا مسجد میں، دکانیں چھوڑ کر کے آیا۔ اللہ کو بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا۔ اللہ نے کلام پاک میں ان کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ارے مرد نہیں، جوان مرد ہے، کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جب دلوں کو پلٹ دیا جائے گا اور لبیک کہہ کے ہمارے گھر پہ چلے آتے ہیں۔ مومن کی شان تو یہ تھی۔ کیوں بنائی مسجدیں؟ قوم کا سرمایہ کروڑوں کا کیوں لگایا؟ دکھاوے کے لیے؟ کون جواب دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارے گھر کا مال تھا، لا کر کے مسجد میں لگا دیا، کون آئے گا مسجد کے اندر؟ کون نماز پڑھے گا؟ حضرت فرماتے تھے اللہ کی قسم جو مال اسلام کے زندہ کرنے پر لگانا چاہیے اس کو مسجدوں کے بنانے پر لگاتے ہو۔ ارے جب مسجد میں اسلام زندہ نہیں ہوگا، مسجد میں نمازی نہیں آئیں گے، گدھے لوٹیں گے، گدھے۔ اسلام نہیں زندہ کرتا، کون جواب دے گا مسجدوں میں اب پیسے لگانے کا؟ خدا کو کون جواب دے گا؟ مسجد تو آباد نہیں اور مسجدیں کھڑا کر دیا، ویران ہے مسجدیں ہماری۔ گنتی کے لوگ آتے ہیں مسجد میں اور بھری بستیاں ہیں مسلمانوں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو سراسر کفر ہے، نفاق ہے، ظلم ہے اس شخص کا عمل جو خدا کی منادی کی آواز کو سن کر مسجد میں چل کر کے نہ آئے۔
ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے راستے کے چلتے پھرنے والے، یہ جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے، یہ دکان کا بیٹھنے والا جانور اور یہ ہوٹل کا بیٹھنے والا جانور، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دنیا سے ایک روز جانے سے پہلے پیروں میں طاقت نہیں ہے. 2 صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور پیر مٹی میں لے رہے ہیں اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے. سانس حلق تک آئی اور فرما رہے ہیں الصلاۃ صلاۃ، نماز نماز. کتنا درد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا. اور فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یہ مکہ ہے، مدینہ ہے، دنیا چل کر کے آئے گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ نمونہ نہیں ہمارے لیے. مائی عائشہ فرماتی ہیں اتنی لمبی نماز پڑھتے حتیٰ ورمت قدماہ، دونوں پیر سوج جاتے. میں نے کہا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں. فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اس اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا بنایا ہے. 2 رکعت میں پوری رات بیت جاتی. میں نے ایک مرتبہ گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈے کو ہاتھ لگایا، کہیں دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے. وہ نماز کا کیا حال ہے؟ اب جو پڑھتا ہے وہ اچھی نہیں پڑھتا، اپنے منمانے طریقے سے پڑھتا ہے. نماز پڑھے اچھی پڑھے. اپنے دوست کو تحفہ اچھا بھیجتا ہے، مالک کو نماز اچھی بھیجے. کیسی بھیجے؟ اچھی بھیجے. آپ کے دوست نے رتنا گیری سے ہاپس آم آپ کو ٹوکرے میں بھیجے، آپ نے جو کھولا تو سڑکے نکلے، کتنا غصہ آئے گا. وہ کیسا اطمینان سے سو رہا. کیوں بھائی ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، سینما میں سوتا کیا؟ ارے بولو نا. اور دکان پہ بیٹھ کے سوتا کیا؟ گلہ غائب ہو جائے گا. گاڑی ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا سو جائے تو گیا، سوپلا تو سنپلا. ہاں جو سویا وہ گیا. گیا کہ نہیں گیا؟ یہاں کیوں سوتا ہے؟ ایک آدمی کو نرم گدے پہ سلا دو تو نیند آئے گی نہیں آئے گی؟ ارے بولو نا آئے گی نا. اور کسی کو آگ میں ڈالو اور کسی کو کانٹے پر سلاؤ، ارے روح تھک جاتی ہے اور کانٹوں پہ رہ کر بے چین ہو جاتی ہے اور اعمال کے ماحول میں آ کر سکون ملتا ہے تو سو جاتی ہے. اس لیے نیند آتی یہاں پر. ایک آدمی نے دیکھا لندن کے وہ امریکہ کے ریلوے اسٹیشن پر تعلیم ہو رہی اور لوگ جھٹکے کھا رہے ہیں. اس نے کہا کیسے لوگ ہیں؟ ہم کو تو گولی کھا کے نیند نہیں آتی، یہ بغیر بیٹھے نیند گولی کھائے جھٹکے کھا رہے. ایک نے کہا تو بھی بیٹھ جا، تیرے کو بھی جھٹکے آئیں گے. باقی وہ بیٹھ گیا، اس کو بھی جھٹکے آنے لگ گئے. بولے کیا بات ہے؟ کہا روح کو سکون ملتا ہے تو سو جاتی ہے. تمہارا سکون چھن گیا، کیا تم سو گئے؟ تم کو گولی کھا کے بھی نیند نہیں آتی. اب دیکھو جماعت والا بیچارہ جماعت میں نکلتا ہے نا، ارے رات کو سونے کا وقت آیا، نیند پہلے آتی کہ گردن پہلے ڈالتا اب تکیے پر، اللہ ہی کو معلوم. اتنا مست سوتا ہے اور ایسے زور زور سے خراٹے لیتا ہے کہ سب کی نیند آ رہا. ایسے مزے سے سوتا ہے. ایک جماعت سو رہی تھی مسجد کے صحن میں، بانگی صاحب رات کا لاؤڈ اسپیکر بند کرنا بھول گیا اذان کا. سارا محلہ اٹھ کے آیا، گڑبڑ کیا ہو گئی؟ ایسے مزے سے سوتا ہے. دل کو اطمینان، روح کو سکون ملتا، اطمینان ملتا، اس کو روزی ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے. ہاں برے ماحول میں غذا نہیں ملتی، اس سے جاگتی ہے. بھوکا آدمی اس کو نیند نہیں آتی. صدیوں کی بھوکی روح، اس کو غذا نہیں ملی اس کو بھی چین نہیں آتا. جب غذا ملتی ہے نا اعمال کی، اس کو بھی سکون ملتا ہے. وہ بھی جھٹکے کھانے لگ گیا بیٹھ کر کے. تو بزرگوں 2 رکعت میں مائی عائشہ فرماتی ہیں پوری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. اچھی نماز پڑھے، ورنہ نماز میں گڑبڑ ہو جائے تو کالے کپڑے میں لپٹ کر منہ پر مار دی جاتی، لے تیری نماز واپس. اللہ کو تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، سڑی ہوئی نماز بھیجتا ہے.